فقراء پر شیطانی حملہ۔ اور ابلیس فقراء کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ان میں سے کوئی غنی ہونے کے باوجود فقر و محتاجی کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ اگر وہ اس صورتحال میں دست سوال دراز کرنے اور لوگوں سے مال لینے کو بھی شامل کرے گا تو بلا شبہ وہ آتش جہنم کو بھی بڑھائے گا، جتنی چاہے بڑھا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بیان کیا جاتا ہے: جو اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے لوگوں کا مال مانگے، یقیناً وہ انگارے مانگتا ہے، خواہ وہ تھوڑے رکھ لے یا زیادہ۔ صحیح مسلم۔ اور اگر یہ لوگوں سے اس لیے کچھ وصول نہیں کرتا کہ اسے صوفی اور زاہد کہا جائے تو اس نے ریاکاری کی۔ اور اگر وہ اپنے پاس موجود اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپائے رکھے گا تاکہ اپنے فقر و احتیاج کو ظاہر کرے اور خرچ نہ کرے تو اس کی کنجوسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ موجود ہے۔ اور اگر وہ واقعی فقیر ہے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ اپنے فقر کو چھپائے رکھے اور ظاہری خوبصورتی کو ظاہر کرے۔ سلف صالحین میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو صرف ایک چابی اٹھائے رکھتے تھے تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ گھر کا مالک ہے، حالانکہ وہ مساجد میں شب گزاری کیا کرتے تھے۔ اور فقراء پر ابلیسی تلبیسات میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے نفس کو غنی آدمیوں سے بہتر خیال کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیزوں سے زہد و بے رغبتی کی ہوتی ہے جن میں اس غنی نے رغبت کی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ بہتری اور بھلائی مال کی موجودگی اور عدم سے وابستہ اور متعلق نہیں، بلکہ یہ تو اس سے ماروا کسی دوسری چیز سے وابستہ ہے۔ عوام پر شیطانی حملہ۔ ابلیس نے اکثریت کو اپنی ہی عادات میں مگن رہنے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ ان کی ہلاکت میں سے سب سے اہم ترین سبب ہے۔ ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ اپنے اعتقادات کے معاملے میں اپنے باپ دادا اور اسلاف ہی کی تقلید میں مگن رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے زندگی کی 50 بہاریں دیکھ لی ہے، لیکن وہ صرف اسی عادت ہی پر چلا آ رہا ہے جس پر اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ اس بات کا قطعی کوئی خیال نہیں کرتا کہ اس کا باپ راہ راست پر تھا یا غلطی پر۔ حالانکہ یہودیوں، عیسائیوں اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کی تقلید یہی تو تھی، اور اس طرح مسلمان عوام اپنی نمازوں اور اپنی عبادات میں اس عادت ہی پر چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص برسوں اسی طریقے پر نماز پڑھتا رہتا ہے جس پر اس نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، شاید کہ وہ درست انداز سے سورۃ الفاتحہ بھی نہ پڑھتا ہو اور نہ نماز کے واجبات ہی کو جانتا ہو، اور شاید وہ انہیں آسانی سے پہچان بھی نہ پائے، کیونکہ اس کے ہاں دین کی قدر و منزلت ہی اتنی ہے۔ لیکن اگر وہ تجارت اور کاروبار کا ارادہ کرے تو آغاز سفر سے قبل ایسے لوگوں سے ضرور دریافت کرے گا جو اس شہر میں مال فروخت کر آئے ہیں۔ پھر آپ ان میں ایسے لوگوں کو بھی پائیں گے جو قبل از امام رکوع میں چلے جاتے ہیں اور امام صاحب سے پہلے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور میں نے ایک ایسی جماعت بھی دیکھی ہے جو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے وقت ہی سلام پھیر دیتے ہیں، حالانکہ ان پر تشہد میں سے کوئی واجب چیز ابھی باقی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان میں سے ایک فرض کو تو چھوڑ دیتا ہے اور نفل میں اضافہ کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات اعضائے وضو جیسے ایڑی وغیرہ کے دھونے میں سستی اور کاہلی کا مرتکب ہوتے ہیں،
اور بعض اوقات اس کی انگلی میں انگوٹھی ہوتی ہے جو انگلی میں بالکل پھنسی ہوتی ہے، لیکن وہ بوقت وضو اسے گھماتا بھی نہیں ہے، تو اس طرح انگوٹھی کے نیچے جسم تک پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہوتا۔ رہا معاملہ اس کے خرید و فروخت کرنے کا، تو ان کی اکثر خرید و فروخت فاسد ہی ہوتی ہے۔ وہ ان میں شرعی احکام سے ناآشنا ہی ہوتے ہیں اور معاملات میں کسی فقیہ کی تقلید کرنے کو بھی ناگوار اور دشوار تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہ شرعی حکم کے تحت آنے کو ناپسند خیال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی انتہائی کم ہی ہوگا کہ وہ کوئی چیز فروخت کرے اور اس میں کوئی دھوکہ، ملاوٹ اور عیوب و نقائص کی پردہ دری نہ ہو۔ ان کا اپنی عادات پر گامزن رہنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ماہ رمضان میں فرضی نمازوں میں بڑی سستی دکھانے کے علاوہ حرام اشیاء پر افطاری بھی کرتا ہے اور لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا رہتا ہے۔ اور کوئی ایک گھر کو کسی چیز کے بدلے گروی رکھتا ہے اور پھر وہ چیز واپس لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بوقت ضرورت ایسا کیا ہے، حالانکہ بعض اوقات اس کے پاس کوئی دوسرا مکان بھی ہوتا ہے اور اس مکان میں ایسی اشیاء بھی ہوتی ہے کہ اگر انہیں بیچ ڈالتا تو گروی رکھنے سے اور کرائے پر چیز لینے سے بچ جاتا، لیکن وہ تو اپنی عزت نفس اور جاہ و حشمت پر خوف کھاتا ہے کہ کہیں یوں نہ کہہ دیا جائے اس نے اپنا مکان فروخت کر دیا ہے۔ ان کی عمومی عادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کاہن، نجومی اور چوری کی اشیاء کی خبریں دینے والوں کی باتوں پر اعتماد اور یقین کر لیتے ہیں، اور یہ چیز عوام الناس میں تقریباً عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگوں کی عادات کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ بھی قلیل ہی ہے کہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے سفر کرنا ہو یا کپڑے کی کٹائی کرنا ہو یا سینگیں لگوانا ہو تو وہ کسی نجومی سے ضرور دریافت کریں گے اور اس کے کہے پر عمل پیرا ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے گھر بھی ایسے کاہنوں اور نجومیوں کے حسابات اور جنتریوں سے خالی نہیں ہوں گے۔ لیکن ان کے کتنے ہی گھر ایسے ہوں گے جن میں قرآن کریم بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مروی ہے، آپ سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، بعض اوقات وہ ایسی باتیں بھی بیان کرتے ہیں جو برحق اور سچ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بات حق میں سے ہوتی ہے جسے کوئی جن اچک کر لاتا ہے، یعنی آسمان سے اسے وہ اپنے دوست کے کان میں ٹھونکتا ہے مرغی کے کٹکٹانے کی طرح، تو وہ اس میں 100 سے زائد جھوٹ کی آمیزش کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان اقدس بیان ہوا ہے، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا، اس نے کوئی بات پوچھی تو ایسے شخص کی 40 شب تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ صحیح مسلم سنن نبی داؤد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے یہ الفاظ ہے۔ ترجمہ: جو کسی کاہن کے ہاں آیا اور اس نے اس کے کہے کی تصدیق کر دی تو وہ اس شریعت سے بری ذمہ ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اور ان کی عادات میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ وہ بکثرت قسمیں اٹھاتے اور پھر انہیں علانیہ توڑتے رہتے ہیں اور جانتے بھی نہیں ہوتے۔ پھر قسم اٹھانے کے لیے اکثر وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں، اگر میں اسے فروخت کروں تو مجھ پر حرام ہے،
ان کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ ریشم پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں سے کوئی ریشم پہننے سے پرہیز کرتا ہے لیکن خاص وقت میں پہن بھی لیتا ہے، جیسے جمعہ والے دن خطیب صاحب ہے۔ اور ان کی عمومی عادتوں میں سے برائی کا انکار کرنے اور اس کی تردید کرنے میں سستی برتنا بھی ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنے بھائی یا اپنے کسی قریبی کو شراب نوشی کرتے ہوئے ریشمی لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس پر کوئی اعتراض و انکار نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے ماتھے پر شکن پڑتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک مخلص دوست اور گہرے یار کی طرح اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے۔ اور ان کی عادات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے ایک چبوترا بنا لیتا ہے، جس سے گزرنے والوں کے لیے راستہ دشوار اور تنگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کے گھر کے عین سامنے بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے، جس کا زائل کرنا اس پر واجب ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، تو وہ پانی چونکہ مسلمانوں کی اذیت کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور ان کی ایسی عام عادتوں میں سے ایک بری عادت بلا تہبند حمام میں داخل ہونا بھی ہے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تہبند پہن کر حمام میں داخل ہوتے ہیں لیکن اسے صرف اپنی رانوں تک ہی رکھتے ہیں، جس سے ان کے سرینوں کے نچلے حصے ننگے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ مالش کرنے والے کو اپنا جسم ملنے دیتا ہے، حالانکہ اس کی شرمگاہ تک ظاہر ہو جاتی ہے۔ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگتا ہے، کیونکہ شرمگاہ تو ناف سے لے کر گھٹنے تک سارا وجود ہی ہوتا ہے، پھر یہ دوسروں کے اس قابل سطر حصے کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے تہبند کو نہ تو نیچا کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے شخص پر کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی انہی عادات میں سے ہے کہ بیوی کے حق کی ادائیگی نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو اسے اپنا حق مہر معاف کرنے پر مجبور بھی کر ڈالتے ہیں، اور خاوند یہ خیال کرتا ہے کہ بس اب اس کی جان بخشی ہو گئی ہے کیونکہ اس نے اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ اور بعض اوقات خاوند اپنی دو بیویوں میں سے ایک کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے، تو اس طرح وہ تقسیم کار میں ظلم کا مرتکب ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں اور معاملہ اتنا نازک نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان گرامی نقل کرتے ہیں، جس شخص کی دو بیویاں ہو وہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہو، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اپنے ایک پہلو کو گھسیٹتے ہوئے لائے گا جو گرا ہوا ہوگا۔ سنن نبی داؤد۔ اور ان کی عادات میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو حاکم کے سامنے مفلس ثابت کرتے ہیں، اور جب ان کو مفلس مان لیا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے حقوق ختم ہو گئے ہیں۔ اور جو امور عادات میں جاری ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ آدمی کو دن بھر کے لیے مزدور رکھا جاتا ہے، لیکن وہ کافی وقت ضائع کر جاتا ہے، یا کام میں دیر کرتا ہے، یا عبث اور غلط کام کرتا ہے، یا اپنے کام کرنے کے اوزاروں ہی کو درست کرتا رہتا ہے۔ مثلا اگر بڑھی ہے تو تیشے ہی کو تیز کرتا رہتا ہے، اور چیرنے کا کام کرنے والا آری کو درست کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں خیانت میں شمار ہوتی ہے، الا کہ وہ کام معمولی نوعیت کا ہو۔ بلا شبہ اس طرح کے امور عادات میں رچ بس چکے ہیں، اور ان کی کثیر تعداد نمازوں کو فوت کر جاتی ہے، اور یوں بہانہ تراشا جاتا ہے کہ میں ایک آدمی کی مزدوری میں تھا، حالانکہ وہ اتنی سی بات بھی نہیں جانتا کہ نمازوں کے اوقات تو مزدوری کے ضمن میں داخل ہی نہیں تھے۔ ان کے اعمال میں خیر خواہی کی قلت کی مثالیں بے شمار ہیں۔ بطور عادت کا جو
بطور عادت جو کام رواج پا چکے ہیں ان میں میت کو تابوت میں دفن کرنا بھی ہے، حالانکہ یہ ایک مکروہ فعل ہے۔ البتہ کفن کے معاملے میں مہنگی ترین داموں میں خرید کر فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درمیانی داموں کے ہی ہونے چاہیے۔ اور کچھ لوگ اس میت کے ساتھ اس کے تمام کپڑے بھی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ حرام عمل ہے، کیونکہ یہ مالوں کو ضائع کرنے میں داخل ہے۔ پھر یہ لوگ میت پر نوحہ خوانی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس موجود ہے: بلا شبہ اگر نوحہ کرنے والی اپنی موت سے قبل توبہ نہ کر پائی تو اسے قیامت کے روز اس حالت میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس کی گھندق کی شلوار اور خارش کی قمیص ہوگی۔ اور ان کی عادتوں میں سے تمانچے مارنا اور کپڑے پھاڑنا بھی ہے، بالخصوص یہ کام عورتوں میں پایا جاتا ہے، جبکہ صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بائی الفاظ موجود ہے۔ ترجمہ: ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غریبان چاک کرے، رخساروں پر تماچے ماری اور جاہلیت کے بول بولے۔ اور بعض اوقات کسی مصیبت زدہ کو کپڑے پھاڑے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس اس آدمی پر اعتراض کرتے ہیں جس نے کپڑے نہ پھاڑے ہو، اور یوں کہتے ہیں اس پر تو مصیبت و غم کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ ان عادات میں سے ایک عادت شعبان کی 15ویں شب کو قبروں کی زیارت کرنا، قبروں کے پاس چراگاہ کرنا اور قابل تعظیم قبر کی مٹی لانا بھی شامل ہے۔ ابن عقیل نے فرمایا ہے: جس وقت جاہلوں اور کمینے درجے کے لوگوں میں تکلفات بڑھتے گئے تو وہ شرعی معاملات و امور سے انحراف کر کے خود ساختہ معاملات و امور کی جانب لگ گئے جو ان کے لیے قدرے سہل تھے، تو اس طرح وہ کسی غیر کے حکم کے ماتحت ہی نہ رہے۔ مزید فرماتے ہیں: ان معاملات و امور کے باعث یہ لوگ میرے نزدیک کافر ہے، مثلاً قبروں کی تعظیم بجا لانا اور جن طریقوں سے شرع نے منع کیا ہے ان طریقوں سے ان کا اکرام کرنا، ان کے پاس روشنیاں جلانا، انہیں چومنا اور بوسے دینا، تختیوں اور رقعوں میں تحریریں لکھ کر قبروں میں مدفون مردوں کو یوں خطاب کرنا: اے میرے مولا، میرے ساتھ یوں کر دو، اور ان قبروں سے حصول برکت کے لیے مٹی لانا، قبروں پر خوشبو بہانا، ان کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ رخت سفر باندھنا اور درختوں پر کپڑے ڈالنا، ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے جنہوں نے لات اور عزیٰ کی بندگی و پرستش کی تھی۔ حالانکہ ایسے لوگوں میں ہم وہ شخص شاید نہ پا سکیں جو زکوٰۃ کے کسی مسئلے میں پختگی اور تحقیق رکھتا ہو، اور اس سے کسی حکم کے متعلق سوال کیا جائے اور وہ اس کا جواب دے سکے، بلکہ ایسے لوگوں کے نزدیک تو اس شخص کی ہلاکت و بربادی ہے جو مشہد الکہف کو بوسہ نہ دے اور بدھ کے روز مسجد یا مامونیہ کی اینٹوں کو ہاتھ نہ پھیرتا ہو۔ عورتوں پر شیطانی حملوں کے چند نمونے۔ عورتوں پر شیطانی حملے تو بہت ہیں، میں نے اس ضمن میں ایک الگ کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کتاب میں بندہ عاجز نے عورتوں کے تمام عبادات وغیرہ اور ان کے متعلقہ مسائل کا تذکرہ کر دیا ہے۔ یہاں تو فقط ابلیس کی تلبیسات کے حوالے سے چند امور کا ذکر کروں گا۔ حاشیہ میں: اس کتاب کا نام احکام النساء ہے، جو حال ہی میں قطر سے طبع ہوئی ہے۔ دکتور محمد علی محمدی کی تحقیق سے مزین ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عورت سورج ڈلنے کے بعد حیض سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ عصر کے بعد غسل کرتی اور صرف نماز عصر ہی کو ادا کرتی ہے، حالانکہ نماز ظہر بھی اس پر واجب ہے اور وہ اسے بالکل نہیں جانتی۔
ان عورتوں میں کچھ ایسی بھی ہے جو دو دو یوم تک غسل میں تاخیر کرتی ہے اور اپنی کپڑوں کو دھونے کا بہانہ بناتی ہے، اور بعض اوقات رات کے وقت غسل جنابت کرنے کو بھی سورج طلوع ہونے تک مؤخر کر لیتی ہے۔ پھر جب حمام میں داخل ہوتی ہے تو تہبند بھی استعمال نہیں کرتی اور کہتی ہے میں ہوں اور میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے یا میری ہمسائی ہے، اور یہ سب میری طرح کی مستورات ہی ہے، میں نے کس سے پردہ کرنا ہے، حالانکہ یہ سب امور حرام ہے۔ عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسری عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے اعضاء کو دیکھے۔ حاشیہ، بعض اہل علم نے اس سے بھی زائد حدود کو اس میں شامل کیا ہے، وہ پستان، سینے اور اس کے قرب جوار کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ عورت کے اگرچہ وہ اس کی بیٹی یا ماں ہی کیوں نہ ہو، الا کہ وہ چھوٹی بچی ہو، تو جب وہ بھی 7 سال کی ہو جائے تو وہ بھی پردہ کرے اور اس سے پردہ کیا جائے۔ اور بعض اوقات عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہے حالانکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے، ایسی صورت میں ان کی نماز باطل ہوگی۔ اور بعض اوقات اپنے کپڑوں پر اپنے بچے کے پیشاب کا بہانہ تراشتی ہے، حالانکہ وہ اسے دھونے پر بھی قادر ہوتی ہے۔ اگر یہی خاتون باہر جانا چاہے تو میک اپ کر کے، تیاری کر کے، بلکہ بعض اوقات کسی سے کپڑے ادھار لے کر تیار ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ ایسی عورت کے ہاں نماز کا معاملہ بے قدر اور کم اہمیت کا حامل ہے، اور بعض اوقات وہ نماز کے واجبات میں سے بھی کچھ نہیں جانتی ہوتی اور کسی سے سوال بھی نہیں کرتی۔ اور بعض اوقات ایک آزاد عورت کے جسم کے وہ اعضاء بھی ننگے رہتے ہیں جن سے نماز باطل ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے اہمیت ہی نہیں دیتی اور انہیں خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ اور بعض اوقات عورت اپنے حمل کو گرانے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور یہ بات بھی نہیں جانتی ہوتی کہ جب اس نے روح پھونکے جانے کے بعد اسے گرایا تو بلا شبہ اس نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ اور بعض اوقات بیوی اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے میں برائی کا پہلو اختیار کر لیتی ہے اور بعض اوقات اس سے نازیبا اور ناپسندیدہ الفاظ میں بات کر جاتی ہے اور یوں کہتی ہے یہ میرے بچوں کا باپ ہے، ہمارے درمیان یہ نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور یوں کہتی ہے میں کسی معصیت کے لیے تو باہر نہیں نکلی تھی، اور وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ بلا اجازت باہر نکلنا بھی تو معصیت ہے، پھر اس کا باہر نکلنا ہی فتنے سے خالی نہیں ہے۔ ان خواتین میں کچھ ایسی ہے جو قبروں سے چمٹی رہتی ہے اور خاوند کے علاوہ کسی دوسرے پر سوگ کا اظہار کرتی ہے، حالانکہ وہ خاوند نہیں ہوتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ فرمان اقدس مروی ہے۔ کسی بھی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے، ماں سوائے شوہر کے جس کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور ان میں سے کچھ ایسی ہے جنہیں خاوند اپنے بستر پر بلاتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے اور وہ یہ خیال رکھتی ہے کہ یہ کوئی نافرمانی اور معصیت نہیں ہے، حالانکہ انہیں اس امر سے روکا گیا ہے، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خاوند اپنی زوجہ کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے پھر وہ اسی طرح رات بسر کرتی ہے جبکہ اس کا خاوند اس پر ناراض رہتا ہے تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ شیخ نے اسے صحیح میں روایت کیا ہے۔ اور بعض اوقات بیوی شوہر کے مال میں
کوتاہی کا ارتکاب کرتی ہے، حالانکہ بیوی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے خاوند کے گھر سے کوئی چیز خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکالے یا اسے خاوند کی رضامندی معلوم ہو۔ اور بعض اوقات وہ ایسے نجومی کو مال دیتی ہے جو اس کی خاطر سنگریزوں کے ذریعے کچھ بڑھتا اور جادو کرتا ہے، اور کبھی اسے بھی دیتی ہے جو اس کے لیے نسخہ محبت تجویز کرتی ہے اور زبان کی گرہ باندھتی ہے، حالانکہ یہ سب امور حرام ہے۔ اور کبھی بچوں کے کانوں میں سوراخ کرنے کی اجازت طلب کرتی ہے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ حاشیہ: اس مسئلے میں تفصیل ہے جسے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تحفۃ المودود میں بیان کیا ہے، اور اس میں بچوں کے لیے جواز کی پہلو کو راجح قرار دیا ہے، جو میری تعلیقات و حواشی سے مزین ہے، اس کی طرف رجوع فرمائیے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور اگر ایسی باتوں میں کامیاب رہتی ہے اور واعظ کی مجلس میں حاضر ہوتی ہے تو بعض اوقات شیخ صوفی کے ہاتھوں جبہ پوشی کی رسم ادا کرتی ہے، اس سے مصافحہ کرتی ہے اور ان کی بیٹیوں میں سے بن جاتی ہے اور عجائبات کی طرف نکل پڑتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلم کو تھام لیں، فقط انہی چند نمونوں پر اکتفا کرتے ہوئے، کیونکہ یہ امر طویل ہے۔ اگر ہم اس کتاب میں انہی مذکورہ نمونوں کو تفصیل سے بیان کریں یا جن لوگوں کی ہم نے احادیث و آثار سے تردید پیش کی ہے ذرا مضبوط تردید کریں تو اس پر کئی جلدیں بن سکتی ہے۔ ہم نے تو یہ مشت نمونہ از خروارے کی مصداق چند ایک باتیں ذکر کر دی ہے تاکہ یہ قلیل مقدار زیادہ مقدار پر دلالت کرے، اور بعض باتوں میں ہم نے ان غلط کاروں کی غلط باتوں کو انہی کے الفاظ اور حکایات کے انداز ہی میں بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، ان کی تردید اور ان پر تجزیہ پیش نہیں کیا، کیونکہ ان میں معاملہ بالکل ظاہر و عیاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لغزشوں سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے صالح قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باب 13 لمبی آس و امید کے ساتھ سب لوگوں پر ابلیسی حملہ۔ یہودی اور نصرانی کے دل میں محبت اسلام کا خیال آتا ہے، لیکن ابلیس اسے مسلسل روکے رکھتا ہے اور کہتا ہے جلدی مت کر، خوب غور و فکر کر لے۔ اس طرح ٹال مٹول کرواتا رہتا ہے، بالآخر وہ اپنے کفر ہی پر لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عاصی اور گنہگار کو توبہ کرنے میں تاخیر کرواتا رہتا ہے اور شہوات نفسانی کو اس کی غرض و غایت بنائے رکھتا ہے، اور پھر توبہ اور اللہ کی رجوع کی آرزو و تمنا دلاتا ہے، جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے۔ ترجمہ: اور اپنی خواہش کے مطابق گناہ کرنے میں جلدی مت کر، حالانکہ تو آئندہ سال توبہ کرنے کی امید و تمنا رکھتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کے ارادے پر کمر بستہ ہوتے ہیں، لیکن ابلیس انہیں ٹال مٹول میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کتنے ہی کسی مرتبہ بلند اور مقام فضیلت کی طرف کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان انہیں روک دیتا ہے۔ بسا اوقات ایک فقی اپنے اسباق کو دہرانا چاہتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کچھ دیر تو استراحت کر لے، یا رات کے کسی حصے میں کوئی عبادت گزار نماز کی ادائیگی کے لیے جاگ اٹھتا ہے تو ابلیس اسے یوں کہتا ہے ابھی بڑا وقت باقی ہے۔ یہ تو لگاتار سستی و کسل مندی کو محبوب بناتا ہے اور عمل کرنے میں ٹال مٹول کا شکار بناتا ہے، اور معاملے کو لمبی آرزو اور امید کے سہارے لٹکا دیتا ہے۔ حالانکہ احتیاط کا دامن تھام کر رکھنے والے کو چاہیے کہ پوری احتیاط سے عمل کرے، اور احتیاط وقت کا درست استعمال ٹال مٹول کو چھوڑنا اور لمبی آرزوؤں سے منہ پھیرنے کا نام ہے، کیونکہ جسے ڈرایا گیا ہے وہ بے خوف اور نڈر نہیں ہو سکتا، اور گزرا وقت پھر پلٹایا نہیں جا سکتا۔
اعمال خیر میں کوتاہی یا برائی کی طرف رجحان کا اصل سبب لمبی آرزو اور امید ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے دل میں برائی سے دستکش ہونے اور بلائی کی جانب پیش قدمی کرنے کی باتیں سوچتا رہتا ہے، لیکن اس کا نفس اسے وعدے پر وعدہ ہی دیے جاتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو شخص اس آس و امید پر بیٹھا رہے کہ وہ دن کو چلے گا تو سست رفتاری سے چلے گا، اور جو شخص اس آس و امید پر رہے گا کہ صبح کرے گا تو وہ رات کو قلیل مقدار میں عمل کرے گا، اور جو شخص موت کو جلد آنے والی تصور کرے گا تو وہ خوب کوشش کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو نماز اس طرح ادا کر گویا تیری آخری نماز ہے۔ اسے امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے التاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس روایت کے دو شاہد بھی موجود ہیں جنہیں ہمارے شیخ البانی سلسلہ الصحیحہ میں بیان کیا ہے، تو ان کے ساتھ یہ روایت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ میں تمہیں سوف یعنی عنقریب کام کر لوں گا کہنے سے خبردار کرتا ہوں، کیونکہ یہ ابلیس کا بہت بڑا لشکر ہے۔ حزم و احتیاط پر عمل پیرا ہونے والے اور لمبی امید کے سہارے بیٹھ رہنے والے کی مثال کچھ اس طرح سمجھے جیسے کہ کچھ لوگ محض سفر ہیں، وہ ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں تو احتیاط کا دامن تھامنے والے دور اندیش نے اپنے سفر کو پورا کرنے کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں خرید لی ہے اور ہر اعتبار سے سفر کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جبکہ کوتاہی کا ارتکاب کرنے والے نے یوں کہا ہے، عنقریب میں تیاری کر لیتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات تو ہم ایک ماہ قیام کر لیتے ہیں تو یکا یک کوچ کا نکارہ بجتا ہے۔ اس طرح دور اندیش تو نہایت خوش ہو جاتا ہے اور کوتاہی کرنے والا انتہائی پریشانی میں مبتلا ہونے کے ساتھ کافی افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کی یہی مثال ہے۔ ان میں سے کچھ تو بیدار، دور اندیش اور تیاری کرنے والے ہیں، جو ہی موت کا فرشتہ آتا ہے انہیں بالکل ندامت نہیں ہوتی، اور ان میں سے کچھ فریب زدہ اور ٹال مٹول کرنے والے ہوتے ہیں، جو بوقت مرگ ندامت و پشیمانی کے کڑوے گھونٹ پیتے ہیں۔ تو جب طبیعت میں یہی لمبی آس و امید ہوگی تو نفس کے لیے جد و جہد اور کاوش کرنی مشکل بن جائے گی۔ ہاں البتہ وہ شخص جو اپنے نفس کو بیدار رکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ وہ تو میدان جنگ میں صف میں کھڑا ہے اور بلا شبہ اس کا دشمن اس سے کسی طرح غافل نہیں ہے۔ اگر وہ ظاہر میں غفلت کرتا بھی نظر آئے تو یقیناً وہ باطن میں اس کے لیے کوئی چال چلتا ہوگا اور اس کے لیے کوئی کمین گاہ بناتا ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دشمن کی چال اور شیطان کے فتنوں، نفسوں کی شرارتوں، دنیا کے شرور سے سلامت رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ انتہائی قریب اور قبول فرمانے والا ہے، اور وہ ہمیں ایسے ہی مومنین کی صف میں داخل فرما دے۔ کتاب پوری ہوئی، اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریف اور ستائش ہے۔ سامعین کرام، الحمدللہ کتاب مکمل ہوئی۔ اگر کسی جگہ، کیونکہ انسان میں غلطی ہوتی رہتی ہے، پڑھنے میں بھی بعض اوقات پروننسیشن میں بھی غلطی رہتی ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔